مرد کو عورت کی طلب ہے، عورت کو مرد کی طلب ہے، یہ فطری ہے، پیدائشی۔ دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا انس رکھا ہے، جس کی وجہ سے اسے انسان کہتے ہیں۔ اور اس چیز پر اگر ہم بندش لگا دیں، بند کر دیں، جیسے بعض یوگی ہوتے ہیں، سنیاس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم عورت کو چھو بھی نہیں سکتے، اور ایسے ہی جوگی لو جہاد کا قانون بھی لاتے ہیں، جو کبھی عورت کو دیکھے بھی نہ ہوں یا جن کو عورت سنبھالنا معلوم بھی نہ ہو، وہ شادی کے قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں اوپر سے نیچے تک یہ سب مجرد ہیں، بیچلر لوگ ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے۔ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ عیسائی مذہب میں بھی نن اور پادری، ان کے ہاں بھی شادی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں وہ دنیا ہے، اور دنیا سے دوری اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا دین یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ بھی رہو اور اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا صرف عورت ہی ہے، عورت کو چھوڑ کر کے دور آ جانا یہی دنیا چھوڑنے کے برابر نہیں۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے اگر تم پرورش کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، ایک لقمہ بھی اسے کھلایا تو صدقے کا ثواب ہے۔ دین ہے، اس میں بھی ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ تمہیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو تمہاری طاقت کے خلاف ہو، برداشت سے تمہارے باہر ہو، ایسا کوئی حکم اسلام میں نہیں آیا۔ اب یہاں بات آتی ہے جہاد کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ لڑیں، اور یہ حکم آپ کے لیے برداشت سے باہر والا نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی میں ہے، آپ کر سکتے ہو جہاد، تبھی تو حکم دیا نا اللہ نے۔ صحابہ کو بھی اسی لیے حکم دیا۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر بہت سارے لوگ جو اس کے خلاف ہیں، یا اپنوں میں بھی جو مجھے تان و تشنیع کرتے ہیں اس بات کو لے کر کے، کیا ضرورت ہے کہ یہ جہاد کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنا یا لفظ جہاد کو بولنا؟ حالات تو صحیح نہیں ہیں، حالات خراب ہیں۔ میرے عزیزو، حالات کب اچھے تھے تمہارے لیے؟ کیا مکہ مکرمہ میں حضور نے جب تبلیغ شروع کی تھی بہت اچھے حالات تھے؟ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر رہے تھے تب اچھے حالات تھے؟ کون سے زمانے میں مجھے بتاؤ؟ اچھے حالات میں بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق جیسی جنگ ہو گئی، اچھے حالات میں ہوئی تھی۔ حالات تو ویسے ہی رہیں گے۔ اب انہی خراب حالات کو صحیح طریقے سے ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے لیے نازل فرمائے۔ جہاد کا ایک سب سے بڑا مفہوم اپنا سیلف ڈیفنس کرنا، اور آدمی اگر وہ بھی بھول جائے تو پھر وہ جانور سے زیادہ گر گیا ہے۔ جانور بھی اپنا سیلف ڈیفنس کرتا ہے۔ جاؤ کسی مرغی کے بچوں کو چھو کر کے دیکھو، وہ ٹھونک مارے گی۔ دیسی مرغی کی بات کر رہا ہوں، اس کے بچوں کو اگر چھونے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹھونک مارے گی۔ اب باقی وہ فارم مرغیوں کا تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو وہ سیلف ڈیفنس خود کرتی ہے، مرغی اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہے انسان سے لڑنے کی، انسان سے لڑنے برابر کی طاقت نہیں، لیکن حملہ کرتی ہے۔ آپ اسی طرح سے کتے کے یا بلی کے یا کسی جانور کے چھیڑخانی کریں اس کے ساتھ تو پلٹ کر کے حملہ کریں گے، جبکہ آپ کی طاقت زیادہ ہے، وہ آپ سے لڑ نہیں سکتے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈیفنس کرنا اپنے آپ کا۔ تو جانور بھی اتنا کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اتنا پاور اور اتنا اختیار ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا ہے، تو رحمت للعالمین ہے میرے آقا، تو کیا جہاد ظلم کی دعوت دیتا ہے؟ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اگر جہاد ظلم ہوتا تو کبھی میرے آقا جہاد نہیں فرماتے۔
جہاد کا حکم بھی رحمت پھیلانے کے لیے آیا ہے. جو کیڑے مکوڑے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہے. جو فساد مچائیں, اللہ کی زمین کو ناپاک کریں, ان سے زمین کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ کام تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کرتی ہے, نہیں کرتی ہے؟ اگر اسے کسی جگہ پر ایسے لوگ مل جائیں جو پورے محلے کو خراب کر رہے ہوں تو کیا انہیں نہیں پکڑتی ہو؟ بعض ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو ناک میں دم کر چکے ہوتے ہیں, آرڈر تو ان کو انکاؤنٹر کرنے کا بھی آ جاتا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو پاک رکھنا. تو یہ جب حکم ہر ملک والا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے کہ زمین کو پاک رکھیں فسادات سے, اسی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے. یہی آیات جہاد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو حکم دیا کہ فساد کرنے سے انسانوں کو بچائے رکھو, اور اگر کوئی فسادی ہو جبراً ظلم و ستم کر کے انسانوں کو مارتا توڑتا ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے. اب آگے کی آیتیں میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. ہاں اگر تم کھڑے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ اللہ تمہیں کافروں کی سختی سے روک دے گا. اللہ تمہاری مدد کا وعدہ کر رہا ہے, قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا, اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے. یہ آنچ کا ترجمہ کیا ہے اعلی حضرت نے, جنگی طاقت کو کہتے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں بتا رہا ہوں. ایک طرف آپ 10 لوگ ہیں, سامنے ایک فوج 1000 کی کھڑی ہے, تو آپ کو ڈر تو آئے گا, خوف آئے گا کہ ہم 10 لوگ ہیں کیسے لڑیں گے. لیکن اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ 1000 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے, لیکن تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے, تو تھوڑی ہمت آ جائے گی. ٹھیک ہے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو میرے عزیزو, تمہارے پاس بہت کچھ کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے یہ فرما رہا ہے چاہے وہ جتنے بھی ہوں, تم چاہے جتنے بھی ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو تو پھر کون سی طاقت چاہیے تمہیں؟ اللہ کریم فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا, اور اللہ جنگی طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہے. اس سے بھی بھلا کوئی مقابلہ کر پائے گا؟